ویلکم ٹو ہیلتھ سیزیو پیرامیڈیکل فیکلٹی کے وائوے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں مزید سوالات اور ان کے جوابات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پہلا سوال ہے، انتقال خون کے لیے کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں؟ انتقال خون سے مراد ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص اپنا خون کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے تو اس کے لیے پہلے کون سے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پہلے گروپنگ کروائی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا آیا اس کا بلڈ گروپ دینے والے شخص کے بلڈ گروپ کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس کی میچنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ کیا وہ اے بی پازیٹیو، بی پازیٹیو، او نیگیٹو، کیا اس کا بھی تمام بلڈ گروپ اور اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سکریننگ کی جاتی ہے۔ سکریننگ سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہیپیٹائٹس وغیرہ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایچ آئی وی، ایچ بی وی اور ایچ سی وی وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بلڈ سرکولیشن کی 4 اقسام کون سی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پہلے نمبر پر سسٹیمک سرکولیشن، جس میں تمام تر نظاموں کی سرکولیشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے پلمونری سرکولیشن، جس میں دل اور پھیپھڑوں کی سرکولیشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پورٹل سرکولیشن، جس میں جگر اور نظام انہضام یعنی کہ جی آئی ٹریکٹ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کورونری سرکولیشن، جس میں دل کی سرکولیشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اعضائے دل کے نام بتا دیں، اور اس کا صحیح جواب ہے ایٹریم اور وینٹریکل۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو دایاں ایٹریم اور بایاں ایٹریم اور دایاں وینٹریکل اور بایاں وینٹریکل، اس طرح یہ 4 نام بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے نظام تنفس کیا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے نظام تنفس سے مراد سانس لینے کا نظام ہے، جس میں گیسوں یعنی کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کا تبادلہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ اگلا اور اہم سوال ہے، نظام تنفس کے کون سے حصے ہوتے ہیں اور ان کے نام بتا دیں۔ نظام تنفس کے اندر حصہ لینے والے اعضاء میں شامل ہیں ناک، لیرنکس، ہوا کی نالیاں جن کو برونکائی اور ٹریکیا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑے اور ہوا کی تھیلیاں جن کو ایلولائی کہا جاتا ہے۔ یہ سب نظام تنفس کے حصے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے عملے تنفس میں آکسیجن کی شرح کیا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے سانس یعنی کہ انسپائرڈ ایئر، وہ سانس جو کہ ہم اندر کی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ لیتے وقت آکسیجن 20% اور سانس ایکسپائرڈ ایئر باہر نکالتے وقت تقریباً 16%۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے نظام اعصاب یعنی کہ نروس سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے مختلف حصوں کے نام بھی بتا دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نظام اعصاب کا بنیادی حصہ دماغ ہے۔ اس مرکزی دفتر سے پورے جسم کے اعصاب کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پیغامات وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ اور اس کے اہم حصوں میں شامل ہیں پہلے نمبر پر سیریبرم، دوسرے نمبر پر سیریبیلم، اور تیسرے نمبر پر پونس، اور چوتھے نمبر پر ہے مڈ برین جس کو درمیانی دماغ بھی کہا جاتا ہے، اور 5ویں نمبر پر ہے میڈولا اوبلیگینڈا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ کیا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے حرام مغز دراصل دماغ کا ایک پھیلاؤ ہے جس کو ہم ایکسٹینشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک باریک سی نالی ہوتی ہے جس میں ایک رطوبت موجود ہوتی ہے جس کو ہم سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے یہ رطوبت یعنی کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ سے یہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔
خراب مغز احساسات کو دماغ تک لے کر جاتا ہے اور دماغ کے احکامات کو جسمانی اعضاء تک۔ اس کے علاوہ اس میں اسپائنل نروز یعنی کہ اس کے بھی 31 جوڑے اس میں سے نکل کر جسم کی تمام اطراف میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے کرینیل نروز یعنی کہ کرینیل اعصاب کیا ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ اعصاب دماغ سے 12 جوڑوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ ان میں بعض سینسری ہوتے ہیں اور بعض ان میں موٹر ہوتے ہیں۔ سینسری جیسا کہ مثال کے طور پر آپٹک نروز یعنی کہ بصارت والی جو کہ دیکھنے کی عصب ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے، اور جو دوسری جن کو ہم موٹر کہہ رہے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر اوکلیو موٹر نرو جو کہ آنکھ کی حرکات کو کنٹرول کرتی ہیں اور بعض عصبی حرکی دونوں خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی اعصاب بھی ہوتی ہیں جو کہ سینسری اور موٹر دونوں طرح کی کوالٹیز رکھتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ٹریگمینل نروز وغیرہ۔ اگلا سوال ہے خود کار اعصابی نظام جس کو آٹونومک نروس سسٹم کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ آٹونومک نروس سسٹم یہ بھی اعصابی نظام کا ہی حصہ ہے۔ اس کا تعلق جسم کے تمام اعضائے رئیسہ اور خون کی نالیوں سے ہے۔ یہ ہماری مرضی کے بالکل بھی تابع نہیں ہوتا۔ اس کا کام لاشعوری طور پر انجام پاتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے نظام اخراج یعنی کہ یورینری سسٹم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جسم سے 4 قسم کے مادے اور گیسوں کا اخراج ہوتا ہے اور اسی کو ہم یورینری سسٹم کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے نمبر پر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بذریعہ ناک، دوسرے نمبر پر پسینہ بذریعہ جلد، تیسرے نمبر پر ہے پیشاب جیسا کہ دیگر زہریلے مادے وغیرہ بذریعہ گردے سے خارج ہونا، اور چوتھے نمبر پر ہے پخانہ وغیرہ جو کہ مقد یعنی کہ بڑی آنت سے خارج ہونا۔ اس کے علاوہ امونیا، یورک ایسڈ وغیرہ کا بھی خارج ہونا، یہ تمام چیزیں نظام اخراج کے اندر ہی پڑی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے نظام اخراج کے حصوں کے نام بتا دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پہلے نمبر پر گردے، دوسرے نمبر پر یوریٹر، تیسرے نمبر پر یورینری بلیڈر اور چوتھے نمبر پر ہے پیشاب کی نالیاں جن کو یوریتھرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ نیفرون کیا ہے؟ یہ گردے کی بنیادی اکائی ہے۔ یہ سیلوں کی ایک تہہ والی ٹیوب ہوتی ہے جس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ ہر گردے میں 10 سے 13 نیفرون موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اور اہم سوال ہے نظام تولید کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس نظام کے ذریعے مردانہ سپرمز اور اس کے علاوہ فیمیل اووم کے باہمی ملاپ سے جو نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے زنانہ نظام تولید سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے اس میں اووری یعنی کہ بیضہ انڈا وغیرہ بنتا ہے اور اس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونوں کا اخراج ہوتا ہے۔ ایسٹروجن حیض لانے والے اور پروجسٹرون حیض کو بند کرنے والے ہارمونز ہوتے ہیں، یہ سب بھی زنانہ نظام تولید کے اندر ہی پڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے مردانہ نظام تولید کے ہارمونز کے نام بتا دیں، اور اس کا صحیح جواب ہے ٹیسٹوسٹیرون جو کہ مردانہ خصوصیات پیدا کرتے ہیں اور یہ مردانہ نظام تولید کے اندر پایا جانے والا ہارمون ہے۔ اگلا سوال ہے لمفائی نظام یعنی کہ لمفیٹک سسٹم کیا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے اس نظام میں 2 یا پھر اس سے زائد یعنی کہ 3 چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ لمف، لمفوسائٹس اور لمف نوڈز۔ ان تمام تینوں چیزوں پر یہ چیز لمفیٹک سسٹم مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جسم کی تمام تر قوت مدافعت میں اہم رول ادا کرتا ہے اور نظام انہضام سے فیٹس یعنی کہ چربی اور دوسرے غذائی اجزاء کو جذب کرنے کا کام بھی لمفیٹک سسٹم کا ہی کام ہے۔
اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے اسکیلیٹل سسٹم کے بارے میں۔ اسکیلیٹل سسٹم نظام استحکام کیا ہے؟ ایک ایسا نظام ہے، اس نظام سے مراد ہے انسانی جسم کے اندر ہڈیوں کا نظام، یعنی کہ انسانی جسم کی ہڈیوں کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس نظام کو اسکیلیٹل سسٹم کہتے ہیں، اور اس پر عضلات یعنی کہ مسلز اور کھال کی تہ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ مسل سے متعلقہ ہے۔ عضلاتی نظام کیا ہے؟ عضلات کی ساخت بافتوں سے بنتی ہے۔ ارادی عضلات جس کو والنٹری مسلز کہتے ہیں، جو کہ ہمارے اختیار سے ہی حرکت کرتے ہیں، اور جبکہ غیر ارادی عضلات جن کو انوالنٹری مسلز کہتے ہیں، جو کہ ہماری حرکات کے تابع نہیں ہوتے، جیسا کہ دل، معدہ وغیرہ، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ عضلاتی نظام کے اندر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے پی سی آئی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے لفظ پی سی آئی کو سمجھیں، یہ کیا ہے؟ پی سی آئی کہتے ہیں پلاننگ کمیشن کو، اور آئی کا لفظ 1 کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے پلاننگ کمیشن کے فارم نمبر 1 کا مخفف پی سی آئی ہے۔ اگلا اور اہم سوال ہے پی سی آئی کے مطابق ڈسپینسر کا کردار کیا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے کہ میڈیکل افیسر کو اسسٹ کرنا ڈسپینسر کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ ڈسپینسر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی میڈیکل افیسر کی غیر موجودگی میں معمولی نوعیت کا علاج کرنا، اس کے علاوہ ادویات فراہم کرنا، جنرل انسٹرکشنز دینا، میڈیکل سٹورز کی دیکھ بھال کرنا، مریضوں کو ٹیکے لگانا، ڈریسر کے طور پر کام کرنا، طبی آلات وغیرہ کو دیکھنا، لیلن وغیرہ کو سٹرلائز کرنا، انتظام صحت HMIS یعنی کہ ہیلتھ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے نظام کو، اس کے ریکارڈ کو مکمل کرنا، اور تعلیم صحت دنیا کو دینا، یہ سب ڈسپینسر کا کردار ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے میڈیکو لیگل رجسٹرڈ کیا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے لڑائی جھگڑے میں لگنے والی ضربات، عورت یا بچوں کے ساتھ کی جانے والی بدفعلی یا شراب خوری وغیرہ کے متعلقہ معائنے کے جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کے اندراج کرنے کے لیے جو رجسٹر بنایا جاتا ہے اس کو ہم میڈیکو لیگل رجسٹرڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے پوائزننگ سے متعلقہ۔ پوائزننگ اور اس کے علاج کے عمومی اصول کیا ہیں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے اس کی وجوہات میں دوا، نشہ آور اشیاء، غذا اور حشرات کا کاٹنا، یہ سب پوائزننگ میں ہی آتا ہے۔ علاج کے طریقوں میں پہلے نمبر پر ہے کہ آپ نے معدے کو خالی کر دینا ہے، دوسرے نمبر پر جسم سے جذب شدہ زہر کو خارج کرنا ہے، تیسرے نمبر پر زہر کو بذریعہ تریاق یعنی کہ اینٹی ڈوٹ آپ نے زائل کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے علاماتی علاج کرنا وغیرہ شامل ہے۔ معدہ کو بذریعہ کے اور ادویات، نمکین پانی وغیرہ یا بذریعہ ٹیوب خالی یعنی کہ دھونا کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے معدہ میں دودھ اور انڈے کی سفیدی وغیرہ یعنی کہ جو خوراک ہے وہ بھی بذریعہ ٹیوب ہی مریض کو دی جاتی ہے۔ اگلا اور اہم سوال ہے زہر کا یونیورسل تریاق کیا ہے؟ اس تریاق کا استعمال کیا کسی بھی زہر کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا 1 چمچ 200 ملی لیٹر پانی میں کیا کھول کر پلایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پہلے نمبر پر چارکول پاؤڈر یا جلی ہوئی روٹی کے 2 حصے، یہ بھی یونیورسل تریاق ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹینک ایسڈ یا چائے کی پتی، اس کا 1 حصہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ملک آف میگنیشیا یا دودھ کا 1 حصہ مریض کو پلا دیں یا بذریعہ ٹیوب ہی معدے میں ڈال دیں۔ زہر جذب ہو جانے کی صورت میں بذریعہ IV لائن گلوکوز سیلائن یعنی کہ اور لیزکس انجیکشن سے خارج کریں، اور دیگر علاماتی علاج وغیرہ بھی کریں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، دیگر طبی تریاق۔ اس کا صحیح جواب ہے کیفین سے ایٹروپین کا اثر ختم ہوتا ہے،
اور ایٹروپین سے کیفین کا اثر ختم ہوتا ہے۔ کلوروفارم سے سٹرائکنین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایٹروپین سے آرگینو فاسفورس DDT وغیرہ کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے کیمیائی تریاک ایک ردی عمل کے ذریعے زہر کا اثر زائل کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے پہلے نمبر پر سلور نائٹریٹ کے زہر کا بہترین تریاک سوڈیم کلورائڈ یعنی کہ نمک کا محلول ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے تیز الکلی مثلاً دوبی سوڈا کے لیے ہلکا تیزاب مثلاً سرکہ بطور تریاک استعمال ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے آکزیلک ایسڈ کے لیے چونے کا پانی بہترین تریاک ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے کونین اور فاسفورس کے لیے پوٹاشیم پرمینگنیٹ کی MnO4 کا بہترین تریاک ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے نگس وومیکا کے لیے ٹینک ایسڈ بہترین تریاک ہے، اور 6 نمبر پر ہے اوفیون کے لیے پوٹاشیم پرمینگنیٹ بہترین قسم کا تریاک ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے نمک کے اجزاء اور گھر میں تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گلوکوز 20 گرام، سوڈیم کلورائڈ جس کو نمک کہا جاتا ہے یہ 3.5 گرام، پوٹاشیم کلورائڈ 1.5 گرام، اور ٹرائی سوڈیم ٹیٹ ڈائی ہائیڈریٹ 2.9 گرام۔ 4 گلاس یعنی کہ 1 لیٹر صاف پانی میں ان تمام چیزوں کو حل کر لیں اور 24 گھنٹے کے اندر ہی اس کا استعمال کریں۔ 2 سال سے کم عمر بچے کو ہر پانی والے پخانے کے بعد 1/4 سے یا پھر ½ کپ، اور 2 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے آدھ سے 1 کپ اس کو پلائیں۔ اگر نمکول دستیاب نہ ہو تو 1 لیٹر پانی میں 8 چائے کے چمچ چینی، 1 چمچ نمک اور 1 لیموں نچوڑ دیں اور اس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، انفیکشن پھیلانے والے عناصر کون سے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بیکٹیریا، وائرس، فنجائی اور پیراسائٹس وغیرہ۔ اگلا سوال ہے انفیکشن پھیلنے کے 5 راستے کون سے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تلقات سے، ہاتھ لگانے سے، کھانسنے سے، چھینکنے سے، ہوا کے ذریعے، مخصوص جراثیم کے ذریعے۔ اگلا اور اہم سوال ہے نوزوکومیل کراس انفیکشن کیا ہے؟ ہسپتالوں میں لگنے والے انفیکشن مثلاً ٹیٹنس، ایڈز، ہیپاٹائٹس اور نمونیا وغیرہ۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے نوزوکومیل یعنی کہ کراس انفیکشن یہ کیا ہے؟ ہسپتالوں میں لگنے والے انفیکشن کو نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ریت یعنی کہ مٹی کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کا نام بتا دیں۔ اس کا جواب ہے ٹیٹنس، گینگرین، ہک وارمز اور اس کے علاوہ اینتھرائٹس وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے فضلے کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہیضہ، ٹائفائڈ، پیپش اور ہک وارم وغیرہ۔ اگلا سوال ہے مائٹس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسکیبیز۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے جوؤں یعنی کہ لائسس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹائفس یعنی کہ بخار وغیرہ، ریلیپسنگ فیور۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پیپش کی تعریف کر دیں۔ پخانے کے ساتھ خون کا آنا، میوکس اور بخار ہونا یہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اسہال کی تعریف کیا ہے؟ 2 سے زائد پانی والے پیخانے کو اسہال کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے پانی اور نمکیات کی کمی کی علامات بتا دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آنکھوں کے اندر دھس جانا یعنی کہ آنکھوں کا اندر کی طرف ہو جانا، تالو کا بیٹھ جانا، جلد کی لچک ختم ہو جانا، کمزور نبض، بہت کم پیشاب آنا، منہ اور زبان کا خشک ہو جانا،
بچے کا سست یا پھر بے ہوش ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پانی اور نمکیات کی کمی کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نمکول۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے IMCI سے کیا مراد ہے؟ یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے وہ سن لیں پہلے۔ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ آف دا چائلڈہڈ النیس از کالڈ IMCI، اور اس کا صحیح جواب ہے یہ بچوں کی بیماری کے علاج کے مربوط حکمت عملی کا نام ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہیضہ، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس A اور B، جلدی بیماریاں، آنکھ کے حلقوں کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، پیپیش، پیٹ کے کیڑے وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہوا کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں یعنی کہ چھینکنے کھانسنے سے کون سی بیماری مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے TB، نمونیا، گردن توڑ بخار، خناق، خسرہ، انفلوئنزا، کالی کھانسی وغیرہ۔ یہ تمام بیماریاں چھینکنے اور کھانسنے سے ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے خوراک کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں کون سی ہیں؟ اور اس میں شامل ہیں فوڈ پوائزننگ، بوٹیلزم، ہیضہ، ٹائیفائڈ، پیپش، اس کے علاوہ اسہال اور پیٹ کے کیڑے وغیرہ۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے گھریلو مکھی کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کون سی ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے ٹائیفائڈ، ہیضہ، پیپش، آنکھوں کی بیماریاں، ٹریکوما اور پولیو وغیرہ۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے خون اور دیگر رطوبتوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے نام بتا دیں۔ اور اس کا جواب ہے HIV، ایڈز، ہیپاٹائٹس B اور C، ہیپاٹائٹس B، اس کے علاوہ سروائیکل کینسر کا وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وائٹل سٹیٹکس، صحت کے اہم اعداد و شمار کیا ہیں؟ اور اس کا جواب ہے 1 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات تقریباً 1000 میں سے 70 بچے، ماؤں کی شرح اموات زچگی سے متعلقہ بیماریوں میں تقریباً 1 لاکھ ماؤں میں سے 350۔ تیسرے نمبر پر ہے شرح پیدائش کتنی ہوئی؟ 1.9%۔ 1 سال سے کم عمر بچوں میں غذائیت کی کمی تقریباً 48%، اور ماؤں میں خون کی کمی انیمک مدرز تقریباً 45%۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے انکیوبیشن پیریڈ یعنی کہ IP کیا ہے؟ جراثیم کے جسم میں داخل ہونے اور بیماری کی پہلی علامت ظاہر ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کیریئر کیا ہے؟ جو شخص بیماری سے صحت یاب ہو چکا ہو لیکن بیماری کے چند جراثیم اس کے اندر موجود ہوں اور بیماری دوسرے افراد کو منتقل کر سکتا ہو تو اس کو ہم کیریئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کوارنٹائن کیا ہے؟ انکیوبیشن پیریڈ کے دوران کسی شخص کا زیر مشاہدہ کرنا کہ آیا وہ بیمار ہے یا پھر وہ صحت مند ہے، اس کو ہم کوارنٹائن کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوارنٹائن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کسی بھی مریض کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔